میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال یہ آپ کے دھڑ دھڑ سوال، ہمارے جوابات تو پوچھیں. طلعت بھائی، میں صابر بات کر رہا ہوں یو ایس اے سے. یہ جو لڑکی کو اغوا کیا گیا کراچی کا ایک بہت ہی سیکیور ایریا ادھر سے، اور تقریباً 6 دن گزر جاتے ہیں اور کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون لوگ تھے جنہوں نے کڈنیپ کیا، اور 6 دن کے بعد لڑکی واپس آ جاتی ہے اور پھر بھی لوگوں کا کوئی ابھی تک نہیں پتا کہ کون لوگ تھے. اور تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مطلب یہ پاکستان میں حالات اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی اگر کسی کو اغوا کر لے یا کوئی کچھ بھی کرے اور لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلے. پلیز اس کے بارے میں بتائیے گا. تھینک یو. کیونکہ ہم نے کسی اور ادارے کو بننے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ ہم نے سول سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیا ہے، کیونکہ ہم نے کسی بھی نارمل فنکشننگ آف دا سسٹم کے لیے اسپیس کریٹ نہیں کی، لہٰذا اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اگر ہم اس زوم میں مبتلا ہیں کہ ہم 22.5 کروڑ کے عوام کو اور پاکستان جیسے سائز والے ملک کو اکیلے چلا سکتے ہیں، تو اس کا یہی نتیجہ نکلنا ہے. یہ سارے کام جو ہے نا، یہ لوکل لیول کے اوپر جو ادارے ہیں وہ کرتے ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر آپ ہمیں آرگومنٹ دیں گے جی وہ تو ادارے تو خود ہی کام نہیں کرتے جی، کیونکہ اگر کوئی بندہ نکما ہے تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو آپ کو نکمے کے پھر کانٹیکس میں جانا ہوگا نا. نکمے پن کی تاریخ کیا ہے، وہ بڑی طویل بات ہو جائے گی. جب تک آپ نے اس ملک کے اندر پولیٹیکل کنسنسس نہیں ڈیولپ کیا، اور پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے کے بعد نیشنل ویژن نہیں ترتیب دیا، اور نیشنل ویژن ترتیب کرنے کے بعد گورننس اسٹریٹجی نہیں بنوائی، اور گورننس اسٹریٹجی بننے کے بعد آپ نے اس کے نیچے چلنے والے اداروں کو آپریشنلائز نہیں کیا، ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. ترتیب ممالک کو چلانے کی وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. آپ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ پولیٹیکل آئنسٹائن بن کے اگر آپ اس ترتیب کو درست کر کے چلانا چاہیں تو چلا کے دیکھ لیں، یہی ہوگا. اٹس بیسیکلی اے کمپلیٹ ڈسفنکشنالٹی آف دا سسٹم ایٹ دی لوور اینڈ آف اٹ، جس کے نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں. طلعت بھائی، میرا سوال ہے شیخ رشید صاحب کے بارے میں ذرا تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس کا ترجمان ہے. بیسیکلی ایک سیٹ ہونے کے باوجود یہ اتنے بڑے بڑے بیان دیتا ہے، آخر اس کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں، کہاں سے ہلائی جاتی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس کی زندگی پہ مشرف دور میں مشرف کا ترجمان بن جاتا ہے، عمران خان کی حکومت میں عمران خان کا ترجمان بن جاتا ہے. مقصد یہ پوچھنے کا ہے کہ یہ مالشیا ہے، پالشیا ہے، اس کی زندگی پر مختصر اور جامع روشنی ڈال دیں. مجھ سمیت بہت سارے سیاست سے دلچسپی رکھنے والے ساتھیوں کو اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کا شوق ہے سر. بہت لمبا بیک گراؤنڈ ہے شیخ رشید صاحب کا. وہ تو جب گارڈن کالج سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر آج تک لے کے آتے ہیں تو وہ ایسی طویل داستان سناتے ہیں، بیچ میں کوئی 5-10 سال جو آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں. ویسے کبھی کبھی وہ جنرل باجوہ کو اپنا جو ہے وہ جونیئر بتا دیتے ہیں، اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے. بنیادی طور پر تو مقامی سیاستدان ہیں، اور کسی زمانے میں ایک جو پاپولر کلچر تھا لوگوں کے اندر ڈھابے کے اوپر بیٹھ کے سیاست کرنے کا، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہی واز ویری سکسیزفل بائی دم. لیکن اس کے بعد پھر ان کو کیوبن سگار پینے کا شوق ہو گیا، تو ایک عجیب مکس بن گیا ڈھابے کے کلچر کا، جو انہوں نے عملاً چھوڑ دیا. ہی لیوز اے ویری کمفرٹیبل لائف. ان کی سورس آف انکم کیا ہے اس کے اوپر ہمیں نہیں پتہ، بعد میں کسی جب تاریخ پلٹا کھائے گی تب پتہ چل جائے گا آپ کو. لیکن انہوں نے ابھی وہی مینٹین کیا ہوا ہے کہ جی میں ڈھابے کا بندہ ہوں. خود کو پنڈی بوائے کہتے ہیں، تو جب وہ اپنے آپ کو پنڈی بوائے کہتے ہیں تو انہی 2 الفاظ کے اندر ان کی تمام سیاست جو ہے اس کی سمری آپ کو مل جاتی. یہ جو پیسے برطانیہ سے پاکستان شفٹ ہوئے ہیں، یہ تو کرپشن کے پیسے اور ثابت ہوئے منی لانڈر ہوئے. یہ پیسے تو کرپشن کے پکڑے گئے، آئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور مل بھی گئے، چلے بھی پاکٹ اس کے ملک ریاض کی گئے. وہ کہتے ہیں ہم یہ حسن نواز یا دوسرا نواز شریف یا تیسرے کے پیسے، یہ پیسے پھر واپس تو پھر انہیں کو چلے گئے. کرپشن کیا پکڑی انہوں نے ان کے یہ پیسے کہاں کیسے ان کے پاس آ گئے، اور اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنے دیتے. سب سے بڑی بات ہے. اور دوسری بات، کرپشن پکڑنے والے پکڑتے نہیں ہیں.
کیونکہ انہوں نے ثابت نہیں کرنی. 11 سال 2 سال 20 سال جیل کر دینی ہے لیکن کرپشن پکڑنی نہیں ہے. یہ جتنی دیر تک وہ کرپشن پکڑنے والے ادارے کرپشن نہیں پکڑیں گے کہ وہ خود کرپٹ ہیں. دیکھیں حکومت کا تو بیانیہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جرمانے کا پیسہ ہے, اور ایسے جرمانے کا اتنا وہ پاک صاف پیسہ ہے کہ ہم نے اس کو سپریم کورٹ کی طرف سے جو جرمانہ کیا گیا تھا اس کے ایک خاص اماؤنٹ کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر لیا. سپریم کورٹ بھی کہتے ہیں ہمیں اس سے مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے پیسہ آیا, تو ہمیں قابل قبول ہے. جب حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کہتی ہے کرپشن کا پیسہ نہیں ہے, تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کرپشن کا پیسہ نہیں ہے؟ کرپشن کا پیسہ نہیں ہوگا کرپشن کا پیسہ. لیکن دوبارہ بات وہی دہرا دوں کہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. یہ جو مفروضہ ہے کہ لوگ بیوقوف ہیں وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا, اپنے اعمال کی وجہ سے غلط ثابت ہوئے. اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوگی. اینڈ آئی ایگری ود یو کہ جب اوور آل انٹینٹ ہی یہ ہے کہ آپ نے بندوں کو, اور خاص قسم کے بندوں کو, کرپشن کے احتساب کے نام کے اوپر آپ نے تن کے رکھنا ہے اور باقیوں کو کھلی چھوٹ دینی ہے, تو اسی قسم کے سوال آئیں گے.